انا ساگر ایک ایسا مقام تھا جہاں پر ہندوؤں کے بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں تقریباً 1000 بت رکھے ہوئے تھے اور 300 پجاری مندروں میں رہتے تھے۔ ان مندروں میں روشنی کرنے کی غرض سے راجا ہر روز 3.5 من تیل بھیجا کرتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر راجا کا بھی تھا جسے راج مندر کہتے تھے۔ اس کے اخراجات کے لیے راجا نے کئی گاؤں وقف کر رکھے تھے اور اس مندر میں عام آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف راجا، اس کے امراء، ہندوؤں کے معزز افراد اور شاہی خاندان کے لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ ان مندروں کے نزدیک ہی پانی کا تالاب تھا جس کے کنارے بیٹھ کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کیا کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے برہمنوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے تالاب کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی شکایت مہاراجا سے کی اور کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے ساتھی انا ساگر کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی سے ہمارا دھرم بھرشٹ ہوتا ہے۔ اس پر پرتھوی راج نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا جائے۔ آپ کے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی۔ آپ سن کر جلال میں آ گئے اور حکم دیا کہ انا ساگر سے ایک پیالہ پانی لے کر آؤ۔ پیالہ ابھی بھرا ہی تھا کہ آپ کی کرامت سے تالاب بالکل خشک ہو گیا اور پورے تالاب کا پانی اس پیالے میں سما گیا۔ اس بات سے برہمن خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے پھر راجا سے شکایت کر دی۔ اب پرتھوی راج نے سپاہیوں کے ساتھ برہمنوں کو بھیجا کہ وہ سختی سے کام لیں اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھا دیں۔ سپاہی اور برہمن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آئے اور آپ کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو زبردستی نکال دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ دیکھ کر پولیس اور برہمن آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور ان لوگوں کی طرف پھینک دی۔ اس خاک کے ذرے جس پر پڑے وہ یا تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام ہندو خوف زدہ ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ چند لوگ راجا کے دربار میں پہنچے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کی دشمنی سے بچو، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔